الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل سب احترام معزز مکرم محترم گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ سفر کے مہینے کی حقیقت، 13 تیزی کی حقیقت کیا ہے، آخری چاشمبے کی حقیقت کیا ہے، یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا. سفر کے مہینے کے اندر کی جانے والی بدعات اور توہم پرستی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بات گزشتہ جمعہ بتا دیا. آج کے جمعہ بچوں کو قرآن کی تعلیم پڑھانے کی اہمیت، بچوں کو قرآن سکھانے کی اہمیت، اس پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک نعمت عطا کی ہے. اولاد نعمت ہے. جب اولاد ہوتی نہیں ہے تو لوگ شرک تک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے سوال نبیوں نے اللہ سے کی. قرآن مجید کے اندر واقعات موجود ہے. نبیوں نے بچوں کے لیے دعا کی. اور اصل اب جو بولنا ہے اس موضوع کی مناسبت سے ایک اشارہ بھی اور وضاحت بھی کر دیتا ہوں. نبیوں نے صرف بچوں کی پیدائش کی دعا نہیں کی، بلکہ نبیوں نے بچوں کی پیدائش کے بعد بچے ایمان پر مرے اس کی بھی فکر کی ہے. بچوں کی فکر اور بچوں کی پیدائش کی نبیوں کی دعا کا ثبوت قرآن میں ہے. بالکل اسی طریقے سے بچوں کے ایمان پر مرنے کی فکر کی دعا اور فکر کا ثبوت بھی قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید میں پہلے پارے میں ہی ہے، آخری میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا: ما تعبدون من بعدی، اے بچوں تم میرے بعد کس کی بات کرو گے، کس کی پوجا پرستش کرو گے. دیکھو سمجھنے کی بات، یہاں یعقوب علیہ السلام خود نبی ہے اور یعقوب کے بابا اسحاق انہوں بھی نبی ہے، اسحاق کے بابا ابراہیم انہوں بھی نبی ہے. اتنے ان کے باپ دادا نبی ہے. یعقوب خود نبی، ان کے بابا اسحاق نبی، اسحاق کے بابا ابراہیم نبی، یہاں تک نبیوں کا سلسلہ.
بھی یعقوب ہی نبی نہیں، ان کے ایک بچے یوسف بھی نبی ہے، پھر بھی یعقوب علیہ السلام انہوں نبیوں کے بچے ہو کر بھی باپ نبی خود نبی ہے، باپ اسحاق نبی ہے اور دادا ابراہیم نبی ہے، انہوں 3-4 خاندانوں میں نبی ہو کر بھی، انہوں نبی ہو کر بھی اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ہم نبی تو نہیں ہے، ہمیں نبیاں کیا نبیاں نہیں، ہمیں کیا تو صحابہ کیا صحابہ بھی نہیں، صحابی ہونا پڑتا تو پھر نبی کو ڈائریکٹ دیکھنا پڑتا، ہمیں نبی بھی نہیں، ہمیں صحابی بھی نہیں، تابعی کیا تابعی بولے تو نبی کو دیکھ کے صحابی کو دیکھ کر رہا، ہمیں نہیں دیکھے، ہمیں تابعی بھی نہیں، تابعی کیا صحابی کو دیکھ کے صحابی کو دیکھ کر رہنا، ہمیں صحابی کو دیکھ کر صحابی کو دیکھ کر ہے کیا تابعی کیا وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، عام انسان ہے، پھر بھی ہمارے کو اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہے، انہوں نبی ہو کر اپنے بچوں کی فکر کر رہی انہوں، اب ہمارے کو اپنے بچوں کے بارے میں کچھ تو فکر ہے کیا؟ ہاں فکر ہمارے بچوں کے بارے میں ہماری ہے، کیا بارے میں بولو؟ بچے کو کھانا مل جانا، بچے کو عیش آرام مل جانا، بچے کو گاڑی مل جانا، گھر مل جانا، جنگل مل جانا، اچھی نوکری مل جانا، یہ سب چیزوں کا تعلق دنیا سے 600۔ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں دین کے بارے میں کیا فکر کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر بندہ سوچے میں اپنے بچے کے بارے میں کھانے کی فکر کرتا ہوں، باہر کام کو جا کر آ گیا تو پوچھتا بیوی سے کھانا کھائے کیا بچے، بچی کھانا کھائی کیا، یہ تو پوچھتے، لیکن ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو گھر آنے کے بعد بندہ کام پہ گیا تھا، نوکری کو جاب پہ گیا تھا، جنگل پہ گیا تھا، بھینسا چرانے گیا تھا، بکرے چرانے گیا تھا، تو ہم مسلمانوں میں سے کون بندہ ایسا ہے جو گھر آنے کے بعد میں پوچھتا ہو اپنی بیوی سے کہ آج ہمارے بچے مسجد کو جا کو استاذ کے پاس، حضرت کے پاس، یا اگر عورت بچیاں ہیں تو پھر بتاؤ جی ہمارے گھر کے بچے بچیاں مسجد کو جا کو پڑھ لیے کیا، استاد بھی کے پاس جا کو پڑھ لیے کیا جی، عربی پڑھ لیے کیا؟ ہم میں سے کون بندہ پوچھتا ہے ایسا؟ نہیں پوچھتے، بلکہ وہ تو مطلب کیا ہے، ہمارے بچوں کے بارے میں دین کی فکر نہیں ہے، ان کا دین ایمان کیا تو ہو جانتے ہمارے اس کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے، کھانا کھایا کیا بچہ سو گیا تو پوچھتی، مطلب کیا ہے؟ بچے کی بھوک کی فکر ہے، اس لیے بندہ پوچھتا ہے، بچہ اسکول گیا کیا آج، کالج گیا کیا آج، بچے کو ایگزام دے تو آج بچہ بولا تھا گیا کیا آج، بول کر پوچھتا بندہ، کئی کو پوچھتا ہے، اس کی اہمیت ہے، دنیا کے بارے میں پوچھتا ہے بندہ، دین کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو دین سے قرآن کے پڑھنے سے محبت نہیں ہے، یا پھر چھوڑ دیا بچوں کو، کیا تو ہو جانتے، بس بچے پیدا کر لیے، پیدا ہو گئے بس ختم، کیا تو ہو جانتے۔ ایک بات سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن بولنا ہی پڑتا ہے، آہستہ ہی بولتا ہوں، جوش جذبے سے ہٹ کر عام انداز میں ہی سمجھ میں آنے کے انداز سے بولتا ہوں، ذرا سوچو، خالی بچے پیدا کرنا ہی اگر یہ کام ہے بولے تو ان کی پڑھائی سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سلیقہ تمیز ان کو سکھانا، اگر یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے بولے تو اس کی ضرورت نہیں ہے بولے تو خالی بچے پیدا کرنا چاہتا ہے، پڑھنا پڑھانا، سلیقہ سکھانا، تمیز تہذیب سکھانا ان کو کوئی بھی نہیں ہے بولے تو یہ تو ہم 2 پیر والے نہیں 4 پیروں والی مخلوق بھی بچے پیدا کرتی ہے، اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی بولنے کے واسطے ہے، لیکن آپ لوگ ناراض کا ہوتے بول کر میں معمول انداز میں بول رہا ہوں، 2 پیروں کی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق، 2 پیروں والی مخلوق نہیں اللہ کی، انسان نہیں، 4 پیروں والی اللہ کی مخلوق بھی بچے پیدا کرتی ہے، بلکہ اور آج کی سائنس کو سامنے رکھ کر اگر کہوں تو آپ کو تعجب ہوگا، آپ حیرت میں پڑ جاتی، شیر ہے نا، شیر اپنے بچوں کی بڑی تربیت کرتا ہے، ایسا کرتا معلوم ہے، جب بچے پیدا ہو جاتے شیر کے تو شیر کیا کرتا معلوم؟ شیر ایک جگہ کرتا، شیرنی بھائی کو شیرنی
عورت شیر نہیں، ایک جگہ کھڑتی ہے تو مردانہ شیر وہاں کھڑتا، ایک جگہ پر بھائی کو شیر نہیں کھڑتی، کھڑ کر کیا کرتی معلوم؟ اپنے بچے جنے سو بچے کو نو شیر کے بچے کو سے بھگاتی اسے. اگر یہ پیدا ہوا سو شیر کا بچہ وہ بھاگنا جب شروع کرتا تب اگر ان بھاگ کو جاتا ہے، اچھا ایکٹیو ہے، چلتا پھرتا ہے، کھیلتا ہے، ناچتا ہے، اچھا ہے بہتر، اسے مردانہ شیر کیا بھی نہیں کرتا، اسے جین دیتا اسے. اگر وہ پیدا ہوا سا بچہ ماندہ ہے، سست ہے اور وہ چلنے کے اندر وہ ایکٹیویٹی دکھاتا نہیں ہے تو پھر مردانہ شیر بھاگ کو آتا ہے، اپنے بچے کو مار کے ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ ایسے سست خور اور ایسے دب کر جینے والے بچوں کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شیر آنے تو کیسے رہنا، ایکٹیو رہنا. شیر تربیت کر رہا ہے بچوں کی، انسان ہی ہے تربیت نہیں کر رہا ہے آج بچوں کی. شیر فکر کرتا ہے، دوسری مخلوقات اور ان سب چیزوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر تربیت اور ان کو سکھانے کے لیے تمیز تہذیب اللہ تعالیٰ ان بیلٹ کر دیا ہے. ان بیلٹ ان کے اندر وہ چیز رکھ دیا ہے. ان بیلٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنا، وہ کیا نہیں کرنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، وہ اللہ ان کو سکھا دیا. بس وہ سب کرتے رہتی. وہ ان کو مرغی کے بچے کو کب تو آپ سنے کیا، مرغی کب تو اپنے بچے کو سیکھے کیا، بلی آئی تو بھاگ کے چل جاؤ سیکھے کب تو سنے کون، کبھی سکھاتے نہیں. وہ خود بخود اس کے اندر آ جاتا. وہ یہ کھاتی کا بول کو. لیکن ایک حساب سے اگر دیکھیں گے تو مرغی بھی سکھاتی ہے. کیسا سکھاتی ہے؟ جب بلی آتی ہے، کوا آتا ہے تو مرغی کہاں بولتی ہے کہیں کو، ارے بچوں ایکٹیو ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، دشمن آ گیا تمہارے کھانے واسطے، آ جاؤ. ایکٹیویٹی دکھاتی ہے، ان کو اشارہ کرتی ہے مرغی بھی. دیکھو پہلی بات تو ان کے اندر ان بلٹ ہے، رکھ دیا اللہ تعالیٰ کیا کھانا کھانے کا. پیدا ہوتے ہیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں. مرغی کے بچوں کو کھاؤ گا کا بول کو، وہ پیدا ہوتے ہی وہ پنم میں سے وہ اس میں سے تھالی میں سے کیا کرتی ہے، پیدا ہو سو اس میں سے وہ گھاس اگر رکھو ہے، انڈے رکھو تو گھاس کو چوہے مار کے نکلتا ہو، یا پھر اس میں سے وہ تپے میں سے باہر نکل کو جو چیز دیکھی اسے وہ منہ سے مارتے رہتی ہو. مطلب کیا ہے؟ وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان بیلٹ کر دیا. ان بیلٹ مطلب پہلے سے اللہ ان کو اندر رکھ کے پیدا کر دیا، یہ کھانا یا نہیں کھانا، یہ کرنا ہی نہیں کرنا کا بول رہا، سکھانے کی ضرورت نہیں ان کو. لیکن پھر بھی کبھی کبھار ان کی اماں ان کو کوا آ جاتا پکارتی، کہاں کا بول کو، آجا باہوشار ہو جا، دشمن آ گیا دیکھتی، کھا لیتا کا بول کو، میرے پاس آ جا کا بول کو، میں دیکھتی ہوں تجھے، میری جان بچا کون دے، میں تجھے جان گما کر نہیں تجھے بچا لیتا ہوں بول کو. مرغی کہاں بولتی ہے سر. ہمیں بولتے کیا آج حالات اتنے خراب ہے تو ہمارے بچے ناشتہ میں جاتے ہیں تو ہمیں کب تک فکر کرتی ہیں، ہمیں کہاں نہیں، اللہ کبھی نہیں بول رہی ہمیں کب تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے. ہمارے پاس اپنے لیے خود تمہارے کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی نسل کے لیے ہمیں کیا دعا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، اپنے خون کے لیے ہم کیا دعا کریں گے. اگر ہم اب اس وقت میں ہمارے ان بچوں کے اگر تربیت نہیں کرے، جیسا شیر کر دیا نہیں، شیر کرتا نہیں، بچوں میں بچہ اگر اچھا ایکٹیویٹی دکھاتا ہے، ہوشیار ہے، بھاگتا چلتا ہے، ان کے لائق ہے تو جن دیتا شیر، نہیں تو پھر مار ڈالتا نہیں. ویسا اگر بچپن میں ہمیں اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں، ان کو تمیز ہمیں نہیں سکھائے تو پھر بعد میں ہمیں خود یا تو بچوں کے لیے بددعا اور ان کی بربادی کی وجہ سے دعا کرنا پڑتا، اللہ ان کو مار ڈال اللہ ایسا بول کر، یا پھر کیا کرنا پڑتا، بچوں کو خود ماں باپ یعنی کیا چھوڑ کے چل جاتے پھر، یا پھر انہیں خود زہر پی کے مرتے، یا تو مر جانے کی دعا کرتے بچوں کے لیے، یا پھر خود زہر پی کے مر جاتے. کئی کو ملے تو بچے ناک میں دم کر دیتے پھر تربیت نہیں ہوتی، روز چھوڑنے کا. پھر آج وہی ہو رہا ہے، بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہمارے پاس، جبکہ ہمارے پاس تربیت کے پورے سسٹمز اور اصول ہے، بچپن سے تربیت. بلکہ ایک عجیب بات کہوں آپ کو، بڑا مزہ آ جائے گا، بڑی تحقیقی بات ہے. بچوں کی تربیت کے بارے میں اسلام بڑا ایکٹیو ہے، بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے. یہ سب کا معنی ہے سمجھ میں آنے کے لیے بول رہا ہوں میں. انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے پیدا ہونے کی تربیت اسلام، قرآن، اللہ رسول کب سے کرتے معلوم؟ تربیت کرو کب سے بولتے ہیں معلوم؟ جب سے پہلے شادی ہو جاتی ہے
उसी दिन से बच्चों की तरबियत का उसूल अपनाना चाहिए। क्या उसूल, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जब बंदे को शादी हो गई, आज शादी हो गई, आज से बच्चों की तरबियत की फिक्र शुरू हो जाना शुरू हो गई। भी अब उसूल शुरू हो गया, बच्चों की तरबियत के उसूल में तुम्हें आ गए, बाउंड्री में आ गए। कैसा? अभी बच्चे नहीं होते भाई, सवाल पैदा होता भाई शादी हुई से दिन से बच्चों की तरबियत की फिक्र और बच्चों की तरबियत के लिए एक्टिव होना है, तो कैसा? अभी बच्चे नहीं होते भाई, बच्चे नहीं हुए लेकिन तरबियत का सिस्टम शुरू हो गया। कैसा शुरू हो गया? ऐसा शुरू हो गया जब इंसान को शादी हो जाती है, शादी के पहले दिन ही इंसान अगर फजर की नमाज को आता नहीं है तो समझ जाओ कि इसकी औलाद नमाजी नहीं बनती। अगर इंसान शादी हुई से दिन फजर नमाज को आता है, अगर उस दिन के ताल्लुकात से अगर औलाद का अल्लाह फैसला कर दिया, अगर उस दिन फजर में उठकर नमाज को आता है, समझ जाओ इसकी औलाद भी नमाजी बनेगी। उसूल तरबियत का शुरू हो गया, सिस्टम शुरू हो गया। अब नहीं पढ़ते तो फिर औलाद भी नमाजी बन नहीं सकती। बनेगी औलाद नमाजी, लेकिन 5 वक्तों की नहीं, हर दिन की नहीं, 8 दिन की या फिर साल की या भी शब बरात की, शब कदर की, रमजान की तो बनेगी, लेकिन ये 5 वक्तों की, रोजाने की, कभी कभार हफ्ते का एक मुसलमान तो बच्चा बन जाएगा, ईद के मुसलमान तो बन जाएगा, लेकिन 24 आवर्स अल्लाह की ड्यूटी में रहने वाला मुसलमान नहीं बन सकता। 24 आवर्स अल्लाह की ड्यूटी में रहने वाला मुसलमान, हमारा बच्चा अगर बनना है तो इसके लिए औलाद की तरबियत का सिस्टम जिस दिन शादी हुई है उसी दिन से औलाद की तरबियत की फिक्र शुरू कर देना, नमाज के जरिए से दूसरे दिन की। और बहुत सारे उसूल है। बच्चों की तरबियत आज सख्त जरूरत है। अगर इस जमाने में, इस दौर में, फितनों का दौर है, अगर हमें अपने बच्चों को ऐसा ही छोड़ देंगे, बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में हम नहीं सोचेंगे, दुनिया की पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, पढ़ाना ही है, पढ़ो, लेकिन दीन की तालीम में हमको छोड़ने से कोई हमारे को छोड़ना नहीं उसे। दीन की तालीम असल है, दुनिया की तालीम जरूरत है, मकसद दीन की तालीम है, मकसद दीन की तालीम, वो तालीम भी होना, लेकिन वो जरूरत है, जरूरत है, ये मकसद है। अब बताओ मकसद को अहमियत देना, हमें फोकस ज्यादा, हमारा लक्ष्य हम क्या है, हमारा मकसद उस पर होना है, तवज्जो फोकस हमारा, या फिर जरूरत पर होना है, मकसद पर निगाह होना हमारी। मकसद जरूरत समझाने के लिए मिसाल देता हूं, भैंस को मोल का सो कई को, हमें भैंस को कौन कोई बंदा बोलता सो कई को, दूध के वास्ते, गोबर के वास्ते, दूध के वास्ते गोबर जरूरत नहीं, क्या गोबर से कोई फायदा नहीं, क्या फायदा ही नहीं है, खेत के लिए ताकत है उससे। अब अगर कोई बंदा भैंस खरीदता है, गोबर कौन तो पूछे उसे, कई बात खरीदता है भैंस, कई बोले कहता है तो भाई जंगल को पीक अच्छी आती, कहता भाई जंगल को ताकत कहते, जमीन को, बकरियों का गोबर, भैंसों का गोबर, उसका से खरीदते हैं भैंस बोलता। तो अब मैं क्या बोलेंगे, यार दीवाने, तो भैंस दूध की वजह से खरीद ले, मकसद दूध का बना को खरीद ले, गोबर फ्री में आ जाएगा। एक नहीं, अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है उससे क्या बोलेंगे, हाँ सही बोलेंगे। अगर कौन तो बोले पूछे तो कई बार भैंस बोल लगा, तो अगर उन बोले ऐसे बोलकर, क्या बोलकर बोले, जंगल को गोबर डाले तो ताकत का गोबर को खरीद ले, कोई भैंस का गोबर है तो आदमी क्या बोलेंगे, इसे दीवाना कह रहे, तो मकसद को सामने रखना रहेगा, मकसद गोबर रखना को, मकसद दूध का रखो तो खरीदता, तो गोबर फ्री में रहता था, बोलते लोग, वही मकसद है, वही बात है। ये दुनिया की तालीम नहीं, क्या जरूरत है, गोबर जरूरत है, सो मकसद नहीं हो, जरूरत है, दुनिया की तालीम जरूरत है, नहीं होना का कोई बोल रहा हूं, पढ़ो, पढ़ाओ, बच्चे को भी पढ़ाओ, जरूरत है वो, लेकिन मकसद क्या है, दूध मकसद है। वैसा हमारे लिए, मुसलमानों के लिए हमारे दीन की तालीम आने को मकसद है, इसलिए हमें फोकस ज्यादा दीन की तालीम पर देना है। लेकिन हमें अपने औलाद का, अपने बच्चों के बारे में दीन की फिक्र, दीन की तरबियत की में कोई सोचते नहीं उसे। अगर बच्चे खुद अगर माँ बाप खुद अगर तरबियत करने पर आ जाए, माँ बाप खुद अगर अपने बच्चों को पढ़ाने वाले बन गए, तो फिर मस्जिदों के अंदर फिर अरबी, मक्तबा, मदरसे फिर नहीं चलते। फिर अब हर एक जना, हम में से अगर हर एक बंदा हाफिज साहब है, आलिम साहब है, अगर हर एक जना अपने बच्चों को पढ़ाया था, फिर बच्चे कहीं को आते हैं, बच्चे आते भी नहीं, मदरसा मक्तबा पढ़ाते भी नहीं, फिर
सब जने अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों पर कड़ी नजर रख के पढ़ाती हैं, देख लेती हैं बच्चों को, अच्छे देख लेती हैं, तो फिर अब यहाँ नहीं पढ़ाते। फिर अब मस्जिद में गई कुरान सो में, हमें अपने बच्चों के बारे में बेफिक्र हो गए, इसलिए हमें कौम के बच्चों के बारे में हमारे भी फिक्र करना पड़ता है। ऐसी अजीब बात है, देखो ऐसा जुल्म है नहीं हमारे ऊपर, हम खुद भी अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं और हम खुद दोस्तों पर भी जुल्म कर रहे हैं। इमाम साहब उमर कैसा ऐसा जुल्म कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों की तो फिक्र नहीं कर रहे, लेकिन हमें उलमा इकराम और इमाम साहब हमें फिक्र करना पड़ता है। लेकिन अजीब बात तो यह है, हम भी अगर फिक्र करते हैं इमाम साहब, तो फिर माँ बाप बच्चों की फिक्र नहीं करते। फिक्र दो तरफ से होना, उलमा किराम, असातिज़ा किराम, हजरता, इमाम साहब फिक्र करना, कौम के बच्चों की फिक्र करना, लेकिन साथ में माँ बाप भी फिक्र करना। अगर उस्ताद को फिक्र है, इमाम साहब को फिक्र है, हजरत को फिक्र है कि बच्चों को पढ़ाना, कौम को दीन पर जमाना, इनकी मौत ईमान पर आना का बोल कर मेहनत कर रही साहब। अगर माँ बाप को फिक्र नहीं है, माँ बाप बोल नहीं मकतब को भेजो, अरबी को भेजो, तो माँ बाप क्या बोलती है, आज हमें शादी को जाती है, तो स्कूल को छुट्टी है नहीं, क्या चल जाती है, मैं अब टाटा बोल तुम्हारे को, ऐसा गए तब क्या हो जाता। अब अगर छुट्टी है उनको 3 दिन 4 दिन चले गए, नेक्स्ट जुम्मा को 3 दिन छुट्टी, अगर जाते रहेंगे, अब रोजाना बच्चे को एग्जाम है, रोजाना बच्चे को होमवर्क है, अगर ऐसा बोलते रहेंगे, हमारे को तो फिक्र है पढ़ाने की, बच्चे को फिक्र है सुनना पढ़ना भी, हमें सूरज सीख लेना, नमाज सीखना का बोल को, पेशाब कैसा करना, कैसा धो लेना, क्या करना, वजू कैसा करना, गुस्ल कैसा करना, नमाज रकात कहां तक खाता, बच्चों को भी फिक्र है। लेकिन अगर माँ बाप को फिक्र नहीं है तो फिर बच्चों को पढ़ी हाथ लगती है। फिक्र इनको भी होना, यहाँ बैठने वालों को भी, पढ़ाने वालों को भी, फिक्र बच्चों को भी होना और फिक्र माँ बाप को भी होना और पब्लिक को भी फिक्र होना, हमारे को भी फिक्र होना, सबको फिक्र होगी तो फिर माँ बाप भी बच्चों को भेज रही, मस्जिद के लोग अपने बच्चों को कौन भेज रही, कौन भेज भेजो, माँ बाप को लोगों को भी बोलती है, हमें भी बच्चों को फिक्र से पढ़ाती, बच्चे भी आती हैं, जब समझने फिक्र करते तो क्या हो जाता, फिर ये लोग नेक्स्ट 10-20 साल के पहली सफ के नमाजियां मुसल्लियां बनती है बच्चे। अगर नहीं छोड़ दिए इनको हवा को, तो फिर हवा आएगी, कचरे को उठाकर लेकर चल जाएगी। अब वही चल रही हवा बाहर, कौन सी हवा, ये झाड़ा की हवा नहीं, बाहर कुफ्र का तूफान है, बाहर इर्तिदाद का तूफान है। बच्चों को जहन के एतबार से उनको काफिर बनाने का पूरा सिस्टम बन गया है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बन गई है। इसका मतलब क्या है, बच्चों को स्कूलों के अंदर 10th के अंदर कौन बच्चा है 10th पढ़ने वाले को जरा पूछो, बात जो 10th में रामायण पढ़ाते नहीं पढ़ाते, पूछो उसे, पढ़ाते बोलता हूं, ठीक है। और इस्लाम के बारे में सवालात, शुकूक, डाउट्स पैदा करते नहीं करते, पूछो बच्चों को स्कूल के अंदर पैदा करते, स्कूलों के अंदर पूछो, वंदे मातरम पढ़ाते नहीं पढ़ाते, और क्या पूछते, पूछो गणपति, कोई भी हिंदुओं की ईद आ गई, वो बना ले को आपको उसके स्केच और उससे ड्राइंग कर को अपने स्कूल्स के ग्रुप में सब फैमिली का फोटो उतार कर हमारे को भेजो, तो बोलते होता नहीं है, जरा पूछो। अगर यहाँ नहीं होता अच्छी बात है, लेकिन ऐसा इस वक्त में पूरे मुसलमानों को और मुसलमानों के बच्चों को काफिर बनाने का पूरा प्लान बन गया। अब वो लोग दुश्मना पूरे इत्मीनान से है, बोलो 19 एक हकीकत बोलते समझो, 1990 में 1990 में कितने साल हो गया, 20-25 साल पहले, तो उस वक्त ही नहीं क्या अमेरिका जैसे मुल्कों में दुश्मन लोग, वल्लाह के दुश्मन लोग, पूरी दुनिया के मुसलमानों के, इस्लाम के दुश्मन लोग एक जगह जमा हो गए, जमा हो कहीं को, भाई मुसलमान लोगों को हमें काफिर बनाना है तो क्या करना, इनको खत्म कर देना है, या फिर इनको हमें मुसलमान में से के दिल दिमाग को हमें काफिर बनाना तो क्या करना है। एक प्लान, एक मीटिंग हुई, ऐसा पूरी दुनिया के दुश्मन लोग, बड़े बड़े लोग, एजुकेटेड लोग बैठ कर फिक्र करे, सोच को अलग अलग बातें बोले, अलग अलग मशवरे दिए। बाद में एक आदमी, बड़ा आदमी था, उससे पूछे क्या करना है, कैसा करना है, तो उन्होंने बोला भाई एक सवाल का जवाब दो, मुसलमानों के बच्चे मदरसे में, मस्जिदों में कितने % पढ़ती हैं, बोलकर पूछा, और स्कूलों में कितने % बच्चे पढ़ती हैं, पूछा। कब की बात है, 1990 की बात बोल रहा हूँ, 25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब से ये चल रहा सो, ठीक है, कितने साल हो गया, 305 साल हो गया, 305 साल बाद 1990 की, 1990 की बात है, जब की बात है। तो उस वक्त से फिक्र, अभी एक आदमी पूछा, बड़ा आदमी पूछा, सब जने अपनी बात बोल दी है, एक
آدمی بڑا تھا، اسے پوچھے تو کیا بولا؟ سوال یہ کیا کرے انہوں بھئی مسلمانوں کے کتنے بچے مدرسے میں مسجد میں جا کے پڑھتے اور کتنے بچے اسکولز اور کالجز سے پڑھتے؟ سوال کیا انہوں اب ان کے لوگ بولے مسلمانوں کے بچے مدرسے میں تو 2% مشکل سے جا کے پڑھتے بھائی، ٹھیک ہے، اب 2% بھی اگر بول لیں گے تو بقیہ 98% بچے کہاں ہے؟ اسکولز اور کالجز سے پڑھتی ہیں۔ اب ان بڑا تھا نہیں وہ لوگوں کا میٹنگ کا بڑا تھا نہیں، کیا بولا معلوم؟ تمہیں کانوں میں روئی رکھ لے کو سو جاؤ، مطلب بے فکر ہو جاؤ۔ اگر مسلمانوں کے 98% بچے اسکولز کے اندر پڑھتی ہیں تو تمہیں بے فکر ہو جاؤ، ان کو کافر کیسا بنانا مجھے معلوم ہے، میں کردہ کون سے۔ مطلب کیا ہے؟ اسکولز کے اندر پڑھائی جانے والی کتابیں، سلیبس، نصاب ہمیں ایسا بنا کے چھوڑیں گے کہ یہ لوگ جائیں گے اسکول کو، جمعے کو نماز پڑھاتے رہیں گے یہ لوگ ان کے بچے، لیکن مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے یہ لوگ کبھی کہ ان کے بچے یہ لوگ جو لوگ اسکول کالج جائیں گے کبھی کے لوگ کافی بن چکے ہوں گے۔ یہ فکر اور یہ دل اور یہ سوچ، یہ سازش 1990 میں دشمنوں نے بنا دی ہے۔ اب ملک بھارت کے اندر 3-4 سال سے وہ نیو ایجوکیشن پالیسی اب بھی پاس ہو کے اسکولوں کے اندر پورا نصاب، پورا سلیبس اب آ گیا ہے، اسکولوں کے اندر وہی پڑھنا اور وہی تعلیم پڑھاتے جا رہا ہے۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک ہی پیغام، ایک کام کر لو، ذرا فکر اور ذرا کام تمہارے اوپر، ذرا کام ہمارے اوپر۔ تمہیں 10% کام کر دو، 90% ہم سنبھال لیں گے۔ 10% کام کیا ہے آپ کے ذمے؟ بچوں کو عربی کو مکتب کو بھیجتے رہو، مسجد کو، اور پوچھتے رہو بچوں کو، خالی بھیجنا نہیں، پوچھتے رہنا بچے کو، جیسے اسکول گیا نہیں پوچھتے، ایسا مدرسے کو گیا کیا باز، مکتب کو گیا کیا باز، عربی کو گیا کیا باز۔ جب بچے کو ماں باپ پوچھیں گے تو بچہ بھی ایکٹیو ہو جاتا، میرے ماں باپ میرے بارے میں سست و خور نہیں ہے، ایکٹیو ہے، حساس ہے، یہ پوچھ رہی، تیرے دوستہ کون کو پوچھتی ہیں، تو کہاں پڑھتا ہے، تو کہاں کھیلتا ہے کو پوچھتی ہیں، بولے تو مطلب میرے باپ میرے بارے میں فکر کرتی ہیں۔ بچہ بھی کیا کرتا؟ بری دوستیوں سے تعلقات کاٹ لیتا، ورنہ پھر گھر میں نہیں پوچھیں گے تو پھر بچہ خراب لوگوں کی دوستی اختیار کر لیتا، پھر بچہ خراب بننے کے اندر۔ اگر جب ماحول کسی کو بھی اگر اچھا نہیں ملتا ہے تو جیسا ماحول بن جاتا، مل جاتا، بچہ بھی آدمی بھی انسان کے ساتھ خراب ہو جاتا۔ اچھا ماحول ملا تو پھر اب دیکھو ماحول کیسا ہے، اللہ رسول کی بات، بچوں کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں سننا کو بولنے کو سنتی ہے میں نہیں، ماحول اچھا ہے، مسجد کا ماحول ہے، سنتی ہے، سننا بولنے سنتی ہے۔ اگر یہ اس ماحول باہر ہے تو کیا کرتی ہے لوگ؟ اگر باہر ہے مسجد کے باہر چلے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں باتیں کر لیتی، ایک طرح بات نہیں کرتا، سب جگہ باتیں کر لیتی ہے، سننے کا کون وہ ہوتا؟ ماحول ایسا ہوگا، یہاں ماحول ایسا ہے، یہ بولے سب سنے، تو اس لیے ماحول میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بول رہا سب سن رہی، باہر ماحول وہ نہیں ہوگا، سب بولتے رہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ماحول اچھا ہوگا تو پھر بچے اچھے بنیں گے، ماحول خراب ہوگا، کفر کا ماحول ہوگا، پھر بچے بھی کفر کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ پھر اس لیے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، تربیت کی فکر کریں، ان کو ہم خود بھی، ہمارے بچے بھی ایمان پر، اسلام پر مرنا ہے تو پھر ہمیں ایمان اسلام کیا ہے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا سکھانا پڑے گا، ورنہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو پھر بچے اسکول کو جاتے وقت تو بھی بچے رہیں گے ہمارے گود میں، جاتے وقت بچے مسلمان رہیں گے، لیکن جب بچے اسکول میں پڑھ کر واپس آئیں گے تو بچے کبھی کے کافر بن چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی فکر، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر، ان کی آخرت کی فکر کر کے ہمارے بچوں کو نیک بنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایکٹیو ہو کر مسجد کو، مکتب کو، مدرسے کو بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت دیکھ رہے سنت لیجیے۔